بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1335 ہے اور آج سورۃ الحج کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 34 اور 35، 34 and 35۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے، جعلنا منسکا، ہم نے قربانی مقرر کی، لیذکروا، تاکہ وہ یاد کریں بوقت ذبح، اسم اللہ، اللہ کا نام، علامہ، ان پر، جو رزقہم، اس اللہ نے انہیں دیے، من بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشیوں میں سے، فإلہکم، چنانچہ تو چونکہ تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہیں، فلہو، سو اسی کے لیے، اسلمو، تم مطیع ہو جاؤ، وبشر، اور خوشخبری دی دیجئے پیغمبر، المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو، الذین، وہ لوگ کہ اذا، جب ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، والصابرین، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں، علامہ، اس تکلیف پر جو اصابہم، انہیں پہنچی، والمقیم الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض سے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، لہذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر روک طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر پردے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ دوسری بات، لہٰذا تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے۔ تیسری بات، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو۔ چوتھی بات، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ پانچویں بات، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر روب طاری ہو جاتا ہے۔ چھٹویں بات، جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں۔ ساتویں بات، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ آٹھویں بات، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، قربانی وہ عظیم عبادت ہے جس کو ہر امت کے لیے مشروع کیا گیا تھا۔ قربانی صرف امت محمدیہ پر واجب نہیں، بلکہ وہ دوسری امتیں جو گزری ہیں ان پر بھی واجب تھی، بلکہ ساری امتوں میں قربانی کا یہ عمل رہا، اور یہ قربانی وہ پیارا عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، یعنی اس کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے۔ لفظ قربانی کا مادہ بھی قرب ہی سے ہے کہ جب بندہ اخلاص و للہیت کے ساتھ جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے، قربانی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کا جو طریقہ مشروع فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے اور اس کو یاد کریں۔ قربانی سے پہلے بسم اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کا نام لے اور اس کی بڑائی بیان کرے، اور جو قربانی کی یہ توفیق نصیب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو جانور عطا کیا اس کو نعمت تصور کریں اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت زید بن ارقم سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا قربانی کے ہر جانور کے ہر بال پر ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 196 میں، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 162
162 میں, اور سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور 67 میں, اور سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں بھی. سورۃ الانعام کی جو آیت ہے 162, اس میں یہ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. پیغمبر آپ فرما دیجیے کہ میری یقین, میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے. اور سورۃ الکوثر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ فصل لربک وانحر, بس اے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اس کے بعد توحید کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا, کہ بس تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے, بس اسی کی فرما برداری کرو. بندے مومن کو چاہیے کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کرے اور اسی ایک رب کی فرما برداری بھی کرے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 میں فرمایا گیا کہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں کہا گیا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجیے کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم کر دیا, سر تسلیم خم کر دیا. اپنی زندگی بسر کرنے کا یہی طریقہ ہے. بندے مومن صرف اور صرف ایک رب کے سامنے ہی اپنا سر جھکائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں کہا گیا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کرنے والے ہیں, خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہاں عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی وبشر المخبتین, پیغمبر عاجزی کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے والوں کو سورہ ہود کی آیت نمبر 23 میں یہ خوشخبری دی گئی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. یقینا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکے رہے وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس کے بعد رب ذوالجلال کے سامنے عاجزی کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ کون ہے وہ عاجزی کرنے والے. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, اللہ کے جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر روب طاری ہو جاتا ہے, ان کے دل لرز جاتے ہیں. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں بھی ایمان والوں کی علامت بتائی گئی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں. اور عاجزی کرنے والوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی والصابرین علی ما اصابهم, کہ وہ عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, بے صبری نہیں کرتے, صبر کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے صبر کا دامن کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتے, اور جس کے دل میں عاجزی نہیں ہوتی وہ بہت جلد صبر کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. اور عاجزی کرنے والوں کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ نمازوں میں کاہلی نہیں کرتے بلکہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اور عاجزی کرنے والوں کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اس قدر سخی ہوتے ہیں کہ جہاں جان کو اپنے پروردگار کی مرضی پر چھڑکتے ہیں وہیں اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاجزی کرنے والے بندوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.